ब्रेक के बाद कुछ आमदीद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर जांग जेडोंग ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी ने चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया और कहा पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। चीनी मेहमानों के कातिलों को जल्द कटहरे में लाया जाएगा। पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह हंगामी इजलास से खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने का मकसद बदएतमादी को पैदा करना है। दुश्मनों ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए आलाहिकार बनाया है। वज़ीर आज़म ने हमले के बेगुनाह मुतासरीन के अहल खाना से दिली तासियत की और तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात की हिदायत की। एलामी में कहा गया है कि इजलास के शुरका ने सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों पर शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और दहशतगर्दी से निपटने के लिए इलाकाई नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने दस्तयाब वसाइल को बुरोकार लाकर दहशतगर्दी से जामे तौर पर निपटने के अज़्म का इआदा किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, विफाकी वज़रा, मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ ने शिरकत की। हर दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाले हर गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास से खिताब। कहा कौम ने पिछली 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और आवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़्म का इआदा किया है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की साजिश नाकाम होगी। हम चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। आला सतह इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा तमाम अकाइयां वफाक के शाना बशाना खड़ी हैं। ऐसे वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाया जाए। इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी JIT बनाई जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली को अपनाना होगा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा मरबूत मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और आज कौम को एक इत्तेहाद का मैसेज दिया गया कि तमाम इकाइयां वफाक के साथ एक पेज पर हैं। और खबर देंगे आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास खत्म। तमाम जजेस मीटिंग रूम से निकलकर चले गए हैं। राजा मोहसिन एजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जो फुल कोर्ट का इजलास है ये तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। और अब ये जो इजलास है जो जजेस कमेटी रूम में हो रहा था ये इजलास खत्म हो गया है और जराये के मुताबिक तमाम जजेस इस वक्त मीटिंग रूम से रवाना हो चुके हैं। और आज जो इजलास हुआ इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का तफसीली जायजा लिया गया है और खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के आईनी और कानूनी हैसियत को भी जो तमाम तर सूरत हाल है उसे भी जेर गौर लाया गया है। अब जराये का ये कहना है कि क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है ये मुमकिना तौर पर एक एलामिया जारी किया जाएगा जो आज के ठीक है मुमकिना तौर पर एक एलामिया जारी किया जाएगा। अपडेट कर रहे थे आप राजा मोहसिन एजाज, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा की गई। जजों के खत से अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद कमजोर करने की कोशिश की गई। खत पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में अमूमी नौइयत के इल्जाम लगाए गए हैं। तासुर दिया गया कि खुफिया एजेंसी और एग्जीक्यूटिव तहरीक इंसाफ के मुकदमों पर असरअंदाज हो रही है। दरख्वास्त में कहा गया रिकॉर्ड से साबित होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा PTI को रिलीफ दिया। अदालती रिवायत है जब किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से माजरत कर लेता है। कई मरतबा PTI चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत डिजाइन इक़दाम लगता है। जैसे ही खत मंजर आम पर आया सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। दरख्वास्त में जजों के 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात पर आला सतह का जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार पाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदालती उमूर में एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम। बार एसोसिएशंस जजों की हिमायत में आ गई।
عدالتی امور میں مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ بار نے اعلامیے میں کہا ایسا عمل جو عدالتی امور اور ججز کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کے مترادف ہو قابل مذمت ہے۔ ججوں کے خدشات کو دور کیا جانا چاہیے۔ یہ ججوں کا عدالتی امور میں ایجنسیوں کی مداخلت کا الزام، بار ایسوسی ایشنوں کا اظہار تشویش، انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اعلامیے میں کہا معاملے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد کے وکیل ہر غیر آئینی اقدام روکنے اور عدلیہ کی آزادی کی خاطر تحریک بھی چلانا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ شفاف انکوائری کر کے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے ججوں کا خط آزاد اور خود مختار عدلیہ کے وجود پر سوال یا نشان قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا آئین و قانون کی بالادستی کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 اپریل کو طلب کر لیا گیا۔ ہائی کورٹ کے ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط عدلیہ کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ عدلیہ میں آج بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں فیصلے سیاسی ہیں، انہیں ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ عمر ایوب نے کہا ججوں کا خط انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے، خط کے معاملے کو قومی اسمبلی میں پرزور انداز میں اٹھائیں گے۔ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط۔ جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو، فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً نل انوائٹ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی۔ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ اس چیز کو قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اس جسٹس صاحب سے گزارش ہوگی ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو اسٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید اور خبر دیں گے آپ کو بشام قراقرم ہائی وے کے مقام پر دہشت گردی کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عدنان طارق سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے عدنان۔ ہونے والے افسوسناک واقعے کوراکم ہائی وے پر جو دہشت گردی کا واقعہ تھا اس کا مقدمہ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ جو ہے مقامی پولیس نے مراسلہ ارسال کیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو، جنہوں نے آج دہشت گردی کی دفعات کے تحت نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ اسلام آباد سے سخت سیکورٹی میں قافلہ چائنیز گاڑیوں کا جو ہے وہ بشام کی جانب آ رہا تھا کہ راستے میں لاہوری نالے کے مقام پر ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 6 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا۔ عدنان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشستوں پر 7 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پرویز رشید، ناصر محمود، احد چیمہ اور طلعت چودھری بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ حکمران اتحاد کے امیدوار محسن نقوی بھی بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے علامہ راجن ناصر عباس اور حامد خان بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اسلام آباد کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ جنرل نشست پر پیپلز پارٹی رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کونسل کے فرزند شاہ مد مقابل ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کونسل کے راجہ انصر آمنے سامنے ہوں گے۔ اور معاملہ پی آئی اے کی نچکاری کا، یو اے ای، سعودی عرب اور قطر نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے حکومتی سطح پر رابطے تیز کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے صلاح الدین سے، بتائیے صلاح الدین۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی نچکاری سے متعلق گلف ممالک کے حکام نے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے حکومتی سطح پر رابطے تیز کر دیے ہیں۔ تینوں ملکوں کی کمپنیوں کے سرمایہ کاروں نے پی آئی اے خریدنے کے لیے حکومت کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق یو اے ای، قطر اور سعودی حکام کو پی آئی اے کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ بولی دینے والی کمپنی کو پی آئی اے
حوالے کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ عرب ممالک جو ہے پیش رفت ہوئی ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نجکاری کے حوالے سے. تو یو اے ای اور سعودی عرب اور قطر نے دلچسپی کا اظہار کیا. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ صلاح الدین. کراچی سے خبر دیں گے. ایف سی ایریا کے مکینوں کا پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج اس وقت جاری ہے. علاقہ مکین کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر اس وقت جمع ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر پہنچ گئی ہے. پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش. مظاہرین کے الیکٹرک دفتر کے سامنے ایک کیمپ لگا کر بیٹھ گئے. علاقہ مکینوں کا رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ بند کرنے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے. صحت کارڈ کی بحالی سے نوشہرہ کے جاوید کی جینے کی امید زندہ ہو گئی. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج اس مریض کی کہانی سنا رہی ہیں پشاور سے مدیحہ سنبل. کے میں یکم رمضان سے ایک بار پھر سے صحت کارڈ کا آغاز ہوتے ہی غریب و نادار مریضوں نے علاج و معالجے کے لیے بڑی تعداد میں پشاور کے بڑے اسپتالوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں. ایسے ہی ضلع نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے جاوید علی ہیں جو لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں. صحت کارڈ پچھلی حکومت میں بند کیا تھا نا, پریشانی تو تھی, بہت پریشانی تھی. اس سے پہلے میں ایک اور مریض کے ساتھ تھا تو ہمارے بہت زیادہ یعنی پیسے لگے تھے, ہر چیز بازار سے لائی تھی. ابھی شکر ہے کہ زیادہ تر خرچہ جو ہے وہ صحت کارڈ سے ہو رہا ہے. 12 مارچ سے اب تک پشاور کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 2000 مریضوں کی سرجری صحت کارڈ پر ہو چکی ہیں, جبکہ روزانہ کی بنیاد پر 200 مریض صحت کارڈ کے تحت ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں. ایسے ہی خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں 1300 مریضوں کو علاج مہیا کر دیا گیا ہے, جبکہ روزانہ کی بنیاد پر 140 مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. کیمرامین واحد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل, ARY نیوز پشاور. اب کچھ بات غزہ کی. دہشت گرد اسرائیل کو عالمی قوانین کی پرواہ نہ قراردادوں کی فکر. غزہ میں ظلم کا بازار گرم. 24 گھنٹے میں مزید 76 فلسطینی شہید, 100 سے زائد زخمی ہو گئے. رفح میں بے گھر فلسطینی اسرائیلی فوج کے نشانے پر پناہ گزین کیمپوں پر بم برسائے جا رہے ہیں. خان یونس میں اسپتالوں کا محاصرہ جاری ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کے 2 رکنی وفد کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ. وفد کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی. وفد نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے بھی ملاقات کی. محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے آگاہ کیا. آئی سی سی وفد نے کراچی اور لاہور میں اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.